السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم بندر اور مگرمچھ کی سٹوری سنیں گے۔ ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے ایک چلاک بندر رہتا تھا۔ وہ بلیک بیری کے درخت پر رہتا تھا اور اکثر مزیدار بلیک بیریز کھاتا تھا۔ اور دریا میں ایک بہت بڑا مگرمچھ رہتا تھا۔ اس کا گھر دریا کے دوسرے سرے پر تھا، لیکن اس نے اپنے زیادہ تر دن اس کے قریب گزارے جہاں بندر رہتا تھا۔ اب بندر کسی بھی طرح خود غرض نہیں تھا۔ وہ ایک مہربان اور دوستانہ بندر تھا جو شیئر کرنا پسند کرتا تھا۔ چنانچہ وہ مگرمچھ کے لیے بھی کچھ بلیک بیریز نکال کر اس کے پاس پھینک دیتا تھا۔ مگرمچھ یقیناً اس دوستانہ اشارے پر کافی خوش تھا، اور مزید یہ کہ مزیدار بلیک بیریز سے اس نے ان بلیک بیریز کی دعوت کرتے ہوئے بہت سے خوشگوار دن گزارے۔ ایک دن مگرمچھ کچھ بلیک بیریز اپنی بیوی کے لیے گھر لے گیا۔ وہ مزیدار بیریوں سے لطف اندوز ہوئی، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک اچھے مگرمچھ کی طرح اس پر نہیں رکی۔ وہ بندر کے دل سے کم کچھ نہیں چاہتی تھی۔ مگرمچھ کی لالچی بیوی نے سوچا، وہ بندر ان میٹھے بیروں پر رہتا ہے، وہ ان سے بھرا ہوا ہوگا۔ تصور کیا کہ اس کا دل کتنا پیارا ہوگا۔ میرے پاس بندر کا دل ہونا ضروری ہے، اور میرے پاس اب یہ ہونا ضروری ہے۔ مگرمچھ کی بیوی کا حکم تھا، اور غریب مگرمچھ اپنی بولی لگانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ واپس بلیک بیری کے درخت پر پہنچا جہاں بندر رہتا تھا۔ بندر سب سے زیادہ حیران ہوا۔ تم ابھی گھر واپس گئے تھے نا؟ تم آج پھر کیسے واپس آ گئے؟ اس نے چونک کر کہا۔ میری بیوی نے مجھے واپس بھیجا ہے کہ آپ کو رات کے کھانے پر گھر بلاؤں۔ چلاک مگرمچھ نے کہا۔ وہ ان مزیدار بلیک بیریز کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے دوست تمہارا گھر دریا کے اس پار ہے اور میں تیر نہیں سکتا۔ بندر نے پکارا۔ تم میرے پیٹھ پر چھلانگ لگا سکتے ہو اور میں تمہیں دریا کے اس پار گھر لے جاؤں گا۔ مگرمچھ نے پیشکش کی، اور بے شک بندر مگرمچھ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دریا کے آدھے راستے پر متجسس بندر نے پوچھا، میرے دوست رات کے کھانے میں کیا ہونا ہے؟ اور مگرمچھ نے دھڑکتے ہوئے کہا، تم غریب آدمی ہو، تم ہمارا کھانا بننے والے ہو، میری بیوی تمہارا دل کھانا چاہتی ہے۔ بندر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اس غداری کی توقع نہیں تھی، اور وہ دریا کے بیچ میں تھا، تیرنا نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ صرف چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا۔ لیکن بندر اس کے بارے میں اپنی عقل پر قائم رہا۔ اس نے سوچا اور جلدی ہی مگرمچھ کو پیچھے چھوڑنے کا منصوبہ بنا لیا، جسے وہ جانتا تھا کہ وہ اتنا ہوشیار نہیں تھا۔ وہ بہت میٹھے لہجے میں بات کرنے لگا۔ میرے پیارے دوست، بندر نے کہا، تم نے مجھے جانے سے پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہارے لیے میرا دل کھا کر خوش ہوں گا کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ بہت پیارا ہے، لیکن کیا تم نہیں جانتے، ہم بندر اپنے دل کو اپنے جسم سے باہر رکھتے ہیں۔ میرا دل ابھی بلیک بیری کے درخت پر پڑا ہے۔ بے وقوف مگرمچھ حیران رہ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ میری بیوی آپ کے دل کا انتظار کر رہی ہے، تو بہتر تھا کہ تم اسے مایوس نہ کرو۔ مڑ کر مجھے واپس درخت کے پاس لے چلو تاکہ میں اپنا دل پکڑ سکوں اور پھر تمہارے ساتھ چلوں۔ چلاک بندر نے مشورہ دیا، اور بے وقوف مگرمچھ نے بالکل ایسا ہی کیا، اور جلد ہی مگرمچھ واپس دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ بندر نے اڑتی چھلانگ لگائی اور واپس بلیک بیری کے درخت پر اترا۔ تم سراسر ناشکرے ساتھی ہو، اس نے پکارا۔ کیا اس طرح تم میری دوستی کا بدلہ چکاتے ہو؟ تم میری محبت میں گزارے اور میرے بلیک بیری کھانے کے سینکڑوں دن بھول کر مجھے مارنے جا رہے ہو؟ اللہ کا شکر ہے، تم بہت بے وقوف ہو۔
کیا آپ واقعی سوچتے ہیں کہ کسی کا دل اپنے جسم سے باہر ہو سکتا ہے؟ میرا دل میرے اندر موجود ہے، اور جہاں تک تو ظالم اور ناشکرا آدمی ہے، تیرا کوئی دل نہیں ہے۔ اب میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ اور کبھی واپس نہ آنا۔ بے وقوف مگرمچھ بندر کی دوستی اور بلیک بیریز کی لامتناہی فراہمی کو کھو کر افسوس کے ساتھ واپس چلا گیا۔ ہاں، اور میں آپ کو بہت ساری اپنی ویڈیوز اور تصویریں بھیجوں گی۔ اب آپ کو ہماری چیزیں پسند ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ بائے۔